حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔ سے ثبوت نہ منگو میتھوں، نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے، غیر نہ جانے کوئی۔ ماشاءاللہ رمضان شریف آ گیا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 4 رکعتیں تہجد بھی پڑھ لیں۔ آج کل بڑے پراپوگنڈے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ مہربانی فرمائے، نیت کریں کہ ایک ہی جگہ پہ میں نے انشاءاللہ تعالی 20 رکعتیں ہر روز پڑھنی، پورا قرآن مجید سننا ہے۔ یہ عبادات کے ساتھ اپنا خاص کر کے تعلق پیدا کریں۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے، لہذا پہلے اسے باندھ دو۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملتی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے، اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ حضور سچ بولتے جاتے تھے اور سچ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا، تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی، تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، صدقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب کی ماؤں کو جنت میں ٹھنڈی جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ صدقہ خدیجۃ الکبریٰ کا جن کی مائیں موجود ہیں ان کے سائے عافیت کے ساتھ دراز کرنا۔ اللہ صدقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہماری ماؤں کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی
بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ، او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی۔ 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے